رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنیوں کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑے لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینے سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مر الظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جوفا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں گے اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربے کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد، جسے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کریں گے۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا، ابو سفیان نے کہا۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان، عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا تاثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا، جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مر الزہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔
اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مر الزہر تک آ پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ ابو حسنہ، اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے کر آئی ہے۔ ہند نے کہا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے کر آیا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر ان کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر ان کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خامند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جیسے بت بن گئے ہیں۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بڑھ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بات سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونے چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خامند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور اپنی عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام طور سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور کے رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مر الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لے لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔
صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔